نعم السلف انا لکی، میں کتنا بہترین سلف ہوں تمہارے لیے، یعنی میں تم سے پہلے جا رہا ہوں۔ تو سلف کا لفظ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے والا یہ بالکل سچا ہے۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ دیکھ لینا کہ وہ جس چیز کی طرف بلا رہا ہے میرے نبی کے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو وہ منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق ہے، بات صحیح ہے۔ منہج کی دو قسمیں، ایک منہج ہدا اور ایک منہج ہوا، ایک گمراہی کا راستہ، اللہ عما سلف، جو تمہیں معلوم نہیں تھا جو گزر چکا اس کو اللہ معاف کرتا ہے، ومن عاد فینتقم اللہ من، لیکن معلوم ہونے کے بعد اگر ایسا کرتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ راستے دو طریقے کے ہیں، دو طریقے کے راستے، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز کے اندر یہ دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ راستے دو طریقے کے ہیں، ایک راستہ تو وہ ہے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ گمراہی کا ہے، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تو منہج کی دو قسمیں، ایک منہج ہدا اور ایک منہج ہوا، ایک گمراہی کا راستہ اور ایک ہدایت کا راستہ۔ تو منہج کے معنی ہوتا ہے راستہ اور طریقہ۔ دوسرا لفظ ہے سلف، جس کی جمع اسلاف آتی ہے، اور یہ سلف کا لفظ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ سلف کے معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگ، متقدمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جب آدمی حالت احرام میں ہو اور حج کے لیے نکلے تو اس وقت اس کے لیے خشکی کے اوپر شکار کرنا حرام ہے، اور اگر وہ حالت احرام میں شکار کھیلتا ہے تو جس جانور کو وہ مارے گا اسی کے برابر جانور اس کو فدیے میں دینا پڑے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا عفا اللہ عما سلف، جو تمہیں معلوم نہیں تھا جو گزر چکا اس کو اللہ معاف کرتا ہے، ومن عاد فینتقم اللہ من، لیکن معلوم ہونے کے بعد اگر ایسا کرتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ تو سلف کے معنی ہوتا ہے گزرا ہوا، اسلاف کے معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگ۔ قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، فرعون کو جب غرق کر دیا، ڈبا دیا، اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہو گیا۔ قرآن کریم نے بیان کیا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، تو ہم نے ان لوگوں کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو سلف کے معنی ہوتا ہے پہلے گزرے ہوئے لوگ۔ ایک چیز یہاں پر غور کرنے کی ہے، یہ سلف کا لفظ عربی میں تو قرآن کے اندر تو آیا ہی ہے، حدیث کے اندر بھی آیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، آپ مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، آخری وقت ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آئیں اپنے ابا جان کے پاس۔
دیکھا بابا جان کی حالت بہت خراب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچی۔ آپ نے جب دیکھا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھ کے رونے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دیکھا، فرمایا لا ارانی الا قد حضر اجلی وانکی اول اہلی لحوقا بی، اے میری بیٹی فاطمہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اے میری بیٹی فاطمہ، میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گا، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ، تم پہلی ایسی ہوگی جو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی۔ میں جا رہا ہوں، میرے بعد سب سے پہلے تم آؤ گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو سن کر خوش ہو گئیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نعم السلف انا لکی، میں کتنا بہترین سلف ہوں تمہارے لیے، یعنی میں تم سے پہلے جا رہا ہوں۔ تو سلف کا لفظ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ تم لوگ اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہو؟ سلف کا لفظ آیا کہاں سے؟ اس حدیث کے اندر اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ سلفی ہم لوگ اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس لفظ کا استعمال خود اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السلف انا لکی، میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں۔ اب بہت سارے لوگ جب سلفی حضرات کا مذاق بناتے ہیں نا تو پھر وہ سلفی نہیں کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، سلفی۔ اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ سلفی سے پھر سیلفی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سلفی نہیں ہے، یہ سیلفی ہیں یہ لوگ۔ تو سلفی لفظ بھی صحیح نہیں ہے، سیلفی لفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ سلفی، سین پر بھی زبر، لام پر بھی زبر، اس کا مطلب ہوتا ہے جو گزرے ہوئے لوگ، اچھے لوگ جو گزر گئے ان کے طریقے پر چلنے والے۔ تو میں ابھی تک آپ لوگوں کو اتنا بتا پایا ہوں کہ منہج کے معنی ہوتا ہے راستہ اور سلف کے معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگ۔ تو دونوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو بن جاتا ہے منہج سلف، اور جس کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ جب سلف کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے اندر صرف صحابہ کرام ہی شمار نہیں ہوتے، شامل نہیں ہوتے، بلکہ سلف کے اندر خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ اس لیے کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی سلف کہا ہے، تو یہ ہوا منہج سلف۔ ہمیں اور آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ سلف کے راستے پر کرنا ہے، منہج سلف کے مطابق کرنا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک سوال ہو رہا ہوگا کہ ابھی تک تو یہ بتایا جاتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرنا ہے، اب یہ تیسری ایک نئی چیز کہاں سے لے آئے کہ منہج سلف کے مطابق کرنا ہے؟ یہ تیسری نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ ابھی تک تو اتنا ہی بتایا جاتا تھا قال اللہ اور قال الرسول، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، لیکن اب یہ تیسرا منہج سلف کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جس طریقے سے سلف اپنا عمل کر کے گئے ہیں، زندگی گزار کے گئے ہیں، ویسے ہمیں عمل کرنا ہے، ویسے ماننا ہے، ویسے سمجھنا ہے قرآن و حدیث کو۔ تو اب یہ تیسری چیز منہج سلف کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کو بتا دوں یہ تیسری چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تیسری چیز کا حکم بھی خود قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ خود قرآن و حدیث کے اندر یہ تیسری چیز کا حکم موجود ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث ہی کا ایک حصہ ہے۔ آئیے
قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین خود حکم دے رہا ہے کہ تم عمل کیسے کرو جیسا کہ صحابہ اکرام عمل کر کے گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بے شک وہ لوگ جو مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، جو اسلام لانے میں سبقت کر گئے، پہلے اسلام لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کے بعد میں جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے ایمان لائے، ان کی پیروی کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ جنہوں نے نیک عمل کیے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی۔ تو ان کی اتباع کا حکم، ان کی پیروی کا حکم خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ آئیے ایک اور آیت پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے دنیا کے لوگوں سن لو، جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ نے اسلام کو قبول کیا، اور جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ نے ایمان کو قبول کیا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی اسی طریقے سے ایمان لاؤ گے جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو سمجھ لو کہ تم ہدایت پر ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ تمہارا ایمان بھی صحابہ کے ایمان کی جیسے ہونا چاہیے۔ اللہ نے صحابہ کے طریقے کو معیار ہدایت بتایا، اور جب ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ہو، جب ہمارا عقیدہ صحابہ کی طرح ہو، تو پھر ہمارے اعمال بھی صحابہ کی طرح ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں صحابہ کی طرح اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور اس میں صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کے طریقے پر، منہج صحابہ کے مطابق، منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ خود اس کا حکم قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو میرے رسول کی نافرمانی کرے گا، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اللہ کا قرآن آنے کے بعد، پیارے نبی کا فرمان آنے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پہ چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم بھی اس کو اسی طرح پھیر دیں گے، موڑ دیں گے جس راستے پہ وہ چلنا چاہتا ہے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت پر اگر غور کر لیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بتایا جو میرے رسول کی نافرمانی کرے، تو اتنا کہنے کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا تھا پھر وہ جس راستے پر جائے گا ہم اس کو اسی راستے پہ پھیر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے اتنا ٹکڑا بیان کرنے کے بعد آگے یہ بھی فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر جائے گا، تو یہ جملہ بڑھانے کا اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ ایک وقت دنیا کے اندر ایسا آئے گا جو لوگ اٹھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم بھی تو رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو اے میرے بندوں ذرا دیکھ لینا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر تمہارے درمیان میں آئیں گے، لیکن ان کا طریقہ بھی دیکھ لینا، ان کا فہم بھی دیکھ لینا، ان کا منہج بھی دیکھ لینا، ان کا ایمان اور ان کا اعمال بھی دیکھ لینا کہ یہ صحابہ کے طریقے پر ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا ٹکڑا وہاں پہ بڑھا دیا۔ آپ غور تو کرو
کہتے تو سب یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دے رہے ہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے والا یہ بالکل سچا ہے؟ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ دیکھ لینا کہ وہ جس چیز کی طرف بلا رہا ہے میرے نبی کے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو وہ منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق ہے، بات صحیح ہے، اور اگر وہ کتنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا ہو لیکن منہج صحابہ کا نہ ہو، منہج طریقہ صحابہ کا نہ ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ آدمی حق اور باطل کو ملا ملا کے پیش کر رہا ہے۔ اس کے پاس میں شدھ اور اصلی مال نہیں ہے، یہ نقلی مال بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں کے اندر یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اسی کو منہج سلف اور منہج صحابہ کہا جاتا ہے۔ آئیے حدیثوں کی طرف ذرا دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ بہت مرتبہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی، غور کرنے کی بات یہ ہے اس حدیث کے اندر، اللہ کے نبی اگر صرف اتنا فرما دیتے بات پوری ہو جاتی، علیکم بسنتی، اے لوگوں میرے طریقے پہ عمل کرنا، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ آگے جملہ بھی بڑھا دیا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنتوں پر بھی عمل کرنا اور میرے جو خلفاء گزریں گے ان کے طریقے پر بھی عمل کرنا، ان کے راستے پر بھی چلنا، اور اتنی مضبوطی سے ان کی باتوں کو پکڑ لینا، ان کے طریقے پہ جم جانا، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، جس طریقے سے کسی چیز کو جبڑوں کے ذریعے سے پکڑا جاتا ہے، سامنے کے دانتوں سے نہیں، سامنے کے دانتوں کی جو پکڑ ہوتی ہے یہ ڈھیلی ہوتی ہے، اور جو دانتوں کی جڑوں سے پکڑا جاتا ہے، داڑوں کے ذریعے سے پکڑا جاتا ہے، جبڑوں کے ذریعے سے جو پکڑ ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اتنی مضبوطی سے تھامنا، عضوا علیہا بالنواجذ۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اپنے صحابہ کو شامل کیا، تو طریقہ صحابہ کے مطابق۔ ایک دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 الگ الگ جماعتوں میں بڑھ جائے گی، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلہم فی النار، ساری کی ساری جماعتیں اور فرقے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جو جہنم کے اندر نہیں جائے گی بلکہ جنت کے اندر جائے گی۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے، قیل من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بھی بتا دیجئے وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی، ان 73 فرقوں کے اندر کون سا ایسا فرقہ اور جماعت ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ اس طریقے پر عمل کرتی ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس طریقے پر میں ہوں اسی طریقے پہ وہ چلتے ہوں گے، بلکہ اس حدیث کے اندر بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شامل کر کے یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں ہدایت کا راستہ ملے گا، صحیح راستہ ملے گا، صحیح منہج اگر تمہیں ملے گا تو میرے صحابہ کے ذریعے سے ملے گا۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ منہج صحابہ کے مطابق زندگی گزارنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقوں پر زندگی گزارنا یہ نئی چیز نہیں ہے، اس کا حکم قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے دماغ میں کوئی یہ سوال پیدا نہ کرے کہ آج تک قال اللہ اور قال الرسول، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول بتایا جاتا تھا، یہ تیسری چیز کہاں سے لے کر آ گئے کہ منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارو؟
یہ نئی چیز نہیں، یہ شامل ہے اس کے اندر۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو، منہج سلف کہتے کس کو ہے؟ منہج سلف کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب ایک تیسری چیز